صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ضمنی انتخابات کے نتائج نمبر گیم پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں اور حالات کس کے لیے سازگار ہو سکتے ہیں؟ جی مریم، اس پہ میں ضرور بات کروں گا، لیکن جس طرح سلمان غنی صاحب نے کہا کہ کل ایاز امیر صاحب اسلام آباد میں انہوں نے جو ہماری سیاست کا جو مرثیہ یا نوحہ یہاں پہ پڑھا ہے، یہ یقینی طور پر آئی اوپننگ ہے، اور شاید سلمان غنی صاحب، اگر میں غلط نہ ہوں تو انہوں نے شاید غلط سمجھا ہوگا۔ پشتو کی ایک کہاوت ہے، میں وہ کہہ دوں کہ لورے تاتے وائما انگورے تے واورا، یعنی بیٹی مخاطب آپ ہو لیکن میں سنانا چاہتی ہوں بہو کو۔ تو ایاز صاحب نے تو یقینی طور پر اس وقت ان کے سامنے عمران خان صاحب بیٹھے تھے، لیکن ان کا جو مخاطب تھے وہ کوئی اور تھے، اور وہ واقعی وہ میسج پہنچ گیا تھا، اور میرے جیسے طالب علم کے لیے وہ ایک آئی اوپننگ ان کی سپیچ تھی۔ تو وہ تو واقعی ان کا ایک احسان ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے مسئلے کو ایک پورے جو ہے ایک مسائل کے ایک پورے سمندر کو ایک کوزے میں بند کیا، تو ان کا اس پہ شکریہ اور ان کی جرأت کو بھی سلام۔ اب آتے ہیں جو آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے یا جو آپ کا آج کا ٹاپک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ یقینی طور پر جو ضمنی انتخابات ہے اس کی اہمیت انتہائی بڑھ گئی ہے، اور نتائج کا جو نتائج ضمنی انتخابات کے سامنے آئیں گے، اس کا جو حمزہ صاحب کے جو دوبارہ رن اپ الیکشن کا کہا گیا ہے سپریم کورٹ نے، تو اس پہ یقینی طور پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر پی ٹی آئی نے اپسٹ کیا اور کم بیک کیا اور 50% تک نتائج اپنے ہاتھ میں لے لیے، جو اس وقت مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کو زغم ہے، ان کو یہ ایک اندازہ ہے یا ان کی یہ خوش فہمی ہے کہ ان کی جو الیکٹیبل ہے مسلم لیگ نون کا ووٹ ان کے ساتھ شامل ہو کہ ان کو میجارٹی مل جائے گی۔ اگر میجارٹی ان کو نہیں ملے اور 12-13 سے کم سیٹیں انہیں ملی تو یقینی طور پر مزید ڈرامہ جاری رہے گا، اور شاید آنے والے دنوں میں ہماری سیاست کا یہ خاصہ رہا ہے کہ کچھ اور لوگوں کو عمری کی سعادت مل جائے یا کہیں اور سے کوئی اور اے ٹی ایم کھل گیا، تو پھر یہ جو آپ بحرانی کیفیت اس وقت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ شاید یہ بحران ٹل جائے گا، تو میرے خیال میں بحران پھر بھی جاری رکھ سکتا ہے۔ جس طرح کل ایاز صاحب نے بھی اشارے کے نام سے بات کی کہ اگر کوئی اس بحران کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے یا اس میں مزید کوئی سسپینس ڈالنا چاہتا ہے تو ان کے لیے ابھی بہت زیادہ مواقع پیدا ہوا ہے، وقت مل گیا ہے ایسے کرداروں کو اور ایسے نادیدہ ہاتھوں کے لیے۔ تو میرے خیال میں بحران کا خاتمہ تو اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں جب تک تحریری فیصلہ نہیں آئے گا۔ جس طرح بتایا گیا کہ پہلے بھی کچھ ایسے فیصلے آئے تھے، لاہور ہائی کورٹ ہی کا فیصلہ دے کے پہلے اس پہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ اطمینان حاصل ہوا، لیکن بعد میں جب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ فیصلہ گرچہ بظاہر ان کی ہی اس پہ درخواست پہ عدالت لاہور ہائی کورٹ نے ایک حکم جاری کیا تھا، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں جا رہا، تو اس وقت میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو بھی تحریری فیصلہ جو آج رات جاری ہونے کا امکان ہے، اس وقت تک ہمیں صورتحال تبھی کلیئر ہوگی کہ تحریری فیصلہ میں اعلیٰ عدالت نے کیا احکامات جاری کیے ہیں۔ لیکن اس پورے سیناریو میں مجھے جو ایک مثبت بات نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ قاف اور پی ٹی آئی پنجاب کی جو اس وقت اسمبلی میں موجود ہے اور مسلم لیگ نون کا ایک نقطے پر اتفاق ہوا، وقتی طور پر صحیح، اور لیکن یہ ہے کہ شہباز شریف حمزہ شہباز جو ہے وہ وقتی طور پہ اس کو وزیر اعلیٰ کے منصب پہ تسلیم کیا گیا ہے، تو جو آئینی بحران ہمارے سامنے موجود تھا وقتی طور پہ وہ ٹل گیا، لیکن اصل بحران جو اس وقت ہے وہ پنجاب حکومت کی تو اپنے مسائل ہوں گے، لیکن اصل بحران کا سامنا عوام کو ہے، مہنگائی کا ہے، پیٹرول کی قیمتیں میرے خیال میں 300 پہ بھی اگر رک گئی تو شاید یہ بڑی مہربانی ہوگی اس حکومت کا۔ اصل بحران تو بدستور وہی ہے جس کی طرف ایاز صاحب نے بھی شروع میں اشارہ کیا کہ مسائل جو موجود ہیں مہنگائی کا، جو گڈ گورننس کے مسئلے ہیں، جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے تو وقتی طور پر سیاسی بحران آتے بھی رہیں گے اور ٹلتے بھی رہیں گے، عوام کے مسائل